انشاءاللہ ہم امام کے غم میں شریک ہو سکیں اور ان کے درد و علم میں ہم ان کے سہیم ہو سکیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ قبلہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مولا امیر المومنین کی سیرت پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ آج شب شہادت کا پروگرام ہے، یقیناً آپ سے احوال شہادت یعنی کہ تھوڑے سے مصائب بھی سنیں گے آخر میں۔ مولا امیر المومنین کے لیے جب سوال کیا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں تمام بادشاہ جو ہے وہ اپنے ظلم اور ستم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، اقتدار سے ہٹائے جاتے ہیں، واحد امیر المومنین کی شخصیت ہے جو کہ عدل اور انصاف کی وجہ سے، شدت عدل کی وجہ سے قتل کیے گئے۔ مولا امیر المومنین کی سیرت پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ میں سب سے پہلے ایک جملہ حضرت امیر علیہ السلام کی شخصیت کو گویا واضح نمایاں کرنے کے لیے عرض کروں گا کہ خدا اپنی عبودیت، اپنی الوہیت، اپنی خلاقیت، اپنی تمام صفات و کمالات میں وحدہ لا شریک ہے، اور بندوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں من اول یوم الدنیا الی یوم القیامہ علی وحدہ لا شریک ہے، یعنی علی، امام علی علیہ السلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور کسی علی یعنی اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی کوئی علی جیسا نہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا۔ علماء کی تعبیریں بھی اس سلسلے میں ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مولا کائنات علیہ السلام میں اپنے آپ میں منفرد، اور ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو معروف حدیث ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، تو حقیقت یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام کو اب تک اتنی تحقیقیں، اتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن دوستوں اور دشمنوں نے کسی نے بھی امام علی علیہ السلام کو جیسا پہچاننا چاہیے رسول خدا کے سوا یا اہل بیت علیہ السلام کے سوا کوئی بھی پہچان نہیں پایا ہے۔ آپ کی سیرت منفرد، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ کی سیرت کے گوشوں کی طرف اگر اب توجہ کی جائے مولا کائنات کی سیرت کی، تو مختلف جس زاویے سے آپ دیکھیں گے اس زاویے سے مولا کائنات علیہ السلام کی شخصیت منفرد ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، اطاعت پروردگار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے مسلمانوں کو خدا کا مطیع اور فرما بردار بنانے کے لیے، خدا کا تابعدار بنانے کے لیے۔ رسول خدا ایک مربی تھے، ایک معلم تھے بشریت کے، اور رسول خدا کی درسگاہ میں جتنوں نے بھی تربیت پائی، جتنوں نے بھی تعلیم حاصل کی، ان میں سے مولا کائنات علیہ السلام سب سے برتر اور منفرد تھے۔ اطاعت کے سلسلے میں کس قدر آپ مطیع اور فرما بردار تھے، تابعدار تھے اللہ اور اس کے رسول کے، خدا فرماتے ہیں، دیکھیے مولا کائنات علیہ السلام 197ویں خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں کہ انی لم، اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے اس کو امپورٹنٹ ہے، یہ اس جملے کو بیان کرنے کے بعد پھر میں مولا کائنات کی وہ تعبیر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اطاعت کا مطلب یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے کچھ بھی نہ کہنا، سر تسلیم خم ہونا، انہوں نے جو کہا اس کی تعمیل کرنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں انی لم ارد علی اللہ ولا علی رسولہ ساعتا قط ولقد واسیتہ بنفسی۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی ساعہ، عربی میں آج کی زبان میں ساعہ جو کہتے ہیں عربی میں 1 گھنٹے کو کہتے ہیں، لیکن اس دور میں عربی میں یا ساعہ جو کہا جاتا تھا، لمحے کو بھی ساعت کہا جاتا تھا، یعنی وقت کے معنی میں تھا، یعنی لمحہ برابر اور عشر عشیر کے برابر بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ یا اس کے رسول کے حکم کے آگے ایک لمحے برابر بھی جو ہے وہ امتناع نہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ انکار نہ کیا، وہ جو کہتے تھے میں اس کا تابعدار رہا اور سر تسلیم خم کیا پہنے۔ وواسیتہ بنفسی، اور اپنے وجود کو ہم نے اپنے رسول کے اوپر قربان کیا، گویا رسول کے وجود کو اپنے وجود پہ مقدم رکھا۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ تو آپ اطاعت پروردگار میں منفرد تھے، یعنی کوئی بھی آپ جیسا اطاعت پروردگار میں نہ تھا،
یعنی آپ سوچیں مختلف مثالیں ہیں اس کی اور مختلف اگزامپلز ہیں اس کی جب ہم دیکھتے ہیں مولا کائنات کی سیرت میں کہ آپ نے کس قدر، اب آپ سوچیں علی جیسا غیرت دار، علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر انسان، علی جیسا جنگجو، علی جیسا یعنی قابض شمشیر کہ جس کے لیے دشمن بھی جو ہے آپ کی شمشیر زنی اور آپ کی شجاعت اور آپ کی دین خدا کی راہ میں جو ہے وہ دلیری میں اس آپ کے قصیدے پڑھتا تھا یا اس کا اعتراف کرتا تھا، لیکن رسول خدا نے اپنی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ سے کہا تھا علی صبر کرنا اور خاموش رہنا۔ مولا کائنات صبر کرتے رہے، تمام ستم کو دیکھا۔ آپ کے گلے میں جب رسی باندھی گئی تھی تو یہودی نے دیکھ کے آپ کے گلے میں رسی کو جو ہے وہ دین اسلام قبول کیا کہ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا تھا، آج اس کے گلے میں رسی بنی ہے۔ یقیناً یہ امر خدا اور اللہ کی راہ میں اطاعت ہے۔ تو اس قدر آپ صابر تھے، اللہ اور اس کے نبی کی راہ میں ذرہ برابر بھی کبھی بھی آپ نے چوں چرا نہ کی۔ جو حکم رسول خدا کا ہوا، رسول خدا نے جنگ کے لیے کہا آپ جنگ کے لیے چلے گئے، رسول خدا نے اپنی زندگی میں کہا تم مدینے میں رہو آپ مدینے میں رہ گئے، رسول خدا نے کہا خاموش ہو جاؤ علی خاموش ہو گئے، رسول خدا نے بولنے کو کہا علی بولنے کو چلے گئے۔ جنگ مثلا سورہ توبہ جب نازل ہوا تو پہلے روایت کہتی ہے کہ جناب ابو بکر لے کر گئے تھے سورہ توبہ کی تبلیغ کے لیے، پھر آدھے راستے میں رسول خدا نے ان کو بلوایا اور مولا کائنات کو گویا سورہ توبہ دے کر بھیجا اور کہا کہ تم جا کے تبلیغ کرنا مکے میں۔ تو جیسا جس وقت جو رسول خدا نے کہا علی نے وہی کیا، اپنی حیات میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے حکم عدولی نہ کی، تو آپ مطیع پروردگار تھے۔ دوسری آپ کی جو خاصیت آپ دیکھیں کہ رسول مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت جو اس قدر نکھری ہے، تو آپ یعنی آغوش رسالت میں آپ نے تربیت پائی ہے۔ رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے معین و مددگار اور اپنے ناصر اور اپنے جانثار کی تربیت کی ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب محاجہ یا احتجاج کر رہے تھے، خاص کر خلیفہ دوم کے مرنے کے بعد جب خلافت شورا میں آئی تو آپ نے وہاں کہا بھی، فرمایا بھی، اور اس سے پہلے بھی متعدد مقامات پہ اس طرح کی گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ، تم سبوں کو معلوم ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا گہرا رشتہ تھا میرا۔ وَالْمَنزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، کس قدر جو ہے وہ ہماری منزلت، یعنی خطبہ 192 میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے، وَالْمَنزِلَةِ الْخَصِيصَةِ، اور کتنی خاص منزلت تھی رسول خدا کے نزدیک میری۔ وضعنی فی حجر، رسول خدا نے مجھے اپنی آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب خانہ کعبہ سے لے کے آپ کو نکلی ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا اور مولا کائنات نے رسول خدا کی آغوش میں اپنی آنکھیں کھولیں۔ وانا ولد، ہمیں رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا جس وقت میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ یضمنی الی صدر، رسول خدا مجھے اپنے سینے سے چپکاتے تھے، چپکایا رسول خدا نے اپنے سینے سے لگایا۔ یکنف، اپنے کاندھوں پہ مجھے رسول خدا نے بیٹھایا جو ہے وہ۔ اس کے بعد یعنی رسول خدا میرا بوسہ لیتے تھے، یمسنی، یعنی مجھے اپنے بدن سے چپکاتے تھے، جسدہ و یشمنی عرق، اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ وکانا یمضج الشیء، اور جب کچھ کھانا ہوتا تھا تو پہلے منہ سے اپنے چباتے تھے اور اپنے منہ سے چبانے کے بعد جو ہے وہ میرے منہ میں ثم یلقمنی، اور پھر اس کے بعد چبا کے اس طرح جو ہے وہ اپنے دہان مبارک سے چبا کے میرے منہ میں جو ہے وہ کھانا ڈالتے تھے اس طرح۔ تو یعنی یہ کیا ہے، مولا کائنات دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کنت اتبعہ اتباع الفصیل امہ، میں اس طرح رسول خدا کے نقش قدم پہ اور آپ کے پیچھے چلتا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جیسے اٹھنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ مولا کائنات کی شخصیت کیا تربیت۔ تیسری چیز مولا کائنات کی شخصیت کے سلسلے میں آپ غور سے اگر آپ توجہ کریں کہ واقعاً خود مولا کائنات نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مشعل راہ و چراغ ہدایت ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں 188 نمبر کے خطبے میں کہ انما مثلی بینکم کمثل السراج فی الظلمہ، میری مثال تم لوگوں کے درمیان اس چراغ کی ہے جو تاریکی میں روشن کیا جائے۔ اندھیرا ہے، چاروں طرف تاریکی ہے، کچھ دکھ نہیں رہا ہے کسی کو، فوراً اگر چراغ روشن کر لیا جائے تو تاریکی دور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یستضیء بہا،
من ولجہا. لیکن اس چراغ کی کتنے ظریف پوائنٹ کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا. دیکھیں کہ میری مثال اس چراغ کی ہے کہ جسے تاریکی میں جلایا گیا ہو، لیکن ہر ایک شخص کے لیے وہ چراغ فائدہ مند نہیں ہوگا. وہ چراغ فائدہ مند اسی کے لیے ہوگا کہ جو اس چراغ سے روشنی طلب کرے گا. یعنی آپ دیکھیے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجیے آپ نے کہیں چراغ اگر جلایا ہے، خوب ایک شخص اگر اپنے چہرے پہ اپنی آنکھوں پہ اگر سیاہ پردہ ڈال لے تو چراغ کی روشنی اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. چراغ کی روشنی اسی کو فائدہ پہنچائے گی کہ جو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے چراغ کے سامنے آ کے کھڑا ہو اور اس سے ضوء طلب کرے، تبھی چراغ جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ اللہ جو ہے وہ کبھی بھی چراغ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دوسری چیز یہ کہ مولا کائنات اگر چراغ ہدایت ہیں تو چراغ ہدایت ہونے کے لیے صاحب ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود ہدایت پر ہو. وہ جو شخص خود گمراہ ہو وہ کبھی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں لا ضللت ولا ضل بی، میں نہ کبھی گمراہ ہوا اور نہ ہی میرے ذریعے سے کوئی کبھی گمراہی کے راستے پہ جا سکا. میں ہمیشہ سے رسول خدا نے بھی مولا کائنات کے لیے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اولئک ہم ان خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے انجام دیا، سورہ بینہ کی آیت نازل ہوئی تو اولئک ہم خیر البریہ، وہ خیر بریت ہیں. تو رسول خدا نے مولا کائنات کو جب دیکھا اور فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، علی آپ اور آپ کے شیعہ جو ہیں وہ خیر بریت ہے. خیر بریہ، خیر کہتے ہیں بہترین، بریت یعنی انسان، یعنی انسانوں میں سب سے بہتر علی آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں. یہ رسول مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تیسری خاصیت. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، آپ جتنے بھی فضائل مولا کائنات کے آپ تلاش کرتے رہیں اور اس پہ آپ غور کرتے رہیں، یعنی جو ہے قلم و بدات کم پڑ جائیں گے لیکن علی کے فضائل کم نہیں پڑھیں گے. آپ دیکھیں علم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ آج تک جو ہے وہ دنیا علی کا کیا علم تھا اور علی کیا تھے آج تک دنیا سمجھ نہیں پائی ہے. ابن ابی الحدید معتزلی جو تھے، معتزلی تھے، ان کو جو ہے وہ علم امامت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یعنی جو ہے مولا کائنات سے پہلے جو ہے وہ اجمع الناس كلهم على انه لم يقل احد من الصحابة ولا احد من العلماء سلوني غیر علی ابن ابی طالب. تمام صحابہ کا یعنی تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صحابہ کرام میں سے اور نہ ہی علماء میں سے از آدم تا قیام اس وقت تک کی زندگی تک ہوتا قیامت ایسا ہوگا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عالم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا کوئی بھی صحابی ایسا نہیں گزرا ہو یا نہیں گزرا ہے کہ جس نے، اور نہ ہی گزرے گا کہ جس نے اپنی زبان سے کہا ہو سلونی، مجھ سے پوچھو. کسی نے بھی یہ نہیں کہا. مولا کائنات جی ہاں، مولا کائنات فرماتے ہیں کیا نام ہے اس سلسلے میں، دیکھیے مولا کائنات کس ایھا الناس سلونی قبل ان تفتدونی، اے لوگوں مجھ سے پوچھ لو میرے اس دنیا سے جانے سے پہلے. فلا انا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض، تو میں آسمانوں کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمینوں کے راستے کے بنسبت. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے راستے سے واقف نہیں ہے، یعنی اس زمانے میں آسمان جو ہے وہ گویا غیب تھا، آسمان میں جو علم نہفتہ تھے. آج بہت سارے حقائق نمایاں ہو گئے ہیں سیاروں کے اور مثال کے طور پر پلانٹس کے اور سٹارز کے، لیکن اس زمانے میں لوگوں کے لیے کہ علم مجہول تھا. مولا کائنات فرماتے کہ میں آسمانوں سے زیادہ واقف ہوں بنسبت زمین کے راستوں سے. تو یہ پھر ابن ابی الحدید نے تائید کی کہ علی کے علاوہ کسی بھی عالم دین نے یا کسی بھی صحابی نے ایسی تعبیر جو ہے کبھی بھی استعمال نہ کی. یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا نام ہے وہ خاصہ ہے. دوسری چیز ایک مقام پہ خود جو ہے وہ مولا کائنات 210 نمبر خطبے میں فرماتے ہیں لیس کل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یسألہ ویستفہمہ حتی ان کانوا لا يحبون ان يجيء الاعرابي الطاري فيسأله حتى يسمعوه وكان لا اعرابي من ذلك شيء ولا سألته عنه وحفظته. فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب ایسے نہیں تھے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے اپنی مشکلات حل کرتے تھے، بلکہ ان سے استفہام کرتے تھے، نہیں بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی اعرابی، کوئی بدو جو ہے وہ آئے اور اس کی زندگی میں درپیش مسائل کے بارے میں وہ سوال کرے، حتی یسمعو،
تاکہ وہ سن بھی سکیں. وکان لا عربی من ذالک، یعنی اس من ذالک شیء، لیکن ہوتا یہ تھا کہ کوئی بھی اس وقت نہیں آتا تھا مولا کائنات کے پاس، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، الا سألته عنہ، مگر یہ کہ جو ہے وہ کیا نام ہے، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا تھا، اور وہ حفظ ہو، اور جو کچھ بھی آپ جواب دیتے تھے تو میں اس جواب کو محفوظ رکھتا تھا. تو یہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کیا نام ہے چوتھی خاصیت. اسی طرح اب آپ دیکھیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اچھا یہاں پہ ایک چیز، گویا رسول اللہ سے جی تواتر کے ساتھ مولا امیر المومنین کے فضائل جی بیان ہوئے، پوری زندگی رسول اللہ کی عبارت ہے. جی جتنے مارکے ہیں، خیبر و خندق و بدر و حنین، جتنے مارکے ہیں اس میں مولا امیر المومنین کی شخصیت، علمی میدان میں شخصیت، حلم کے اندر، جی قضاوت کے اندر، ہر چیز میں. پھر جی کیا وجہ رہی کہ ان پر بعض ایسے لوگوں کو سبقت دی جاتی رہی اور دی جاتی ہے؟ مطلب ایک کامن سینس ہے نا، ایک آدمی بالکل سامنے ہے اور انسان ایک عالم میں اور ایک غیر عالم میں واضح فرق محسوس کر سکتا ہے، چاہے وہ خود پڑھا لکھا بھی نہ ہو، معلوم ہو جاتا ہے انسان کو. بات کامن سینس ہے. مولا امیر المومنین جیسی شخصیت کے مد مقابل کسی کو بھی لانا، کسی کو بھی لانا اور اس کو افضل سمجھنا، مطلب یہ کہاں کی عقل ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیسا فطور ہے یہ؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عرض کروں کہ رسول خدا کے بعد مولا کائنات کے مقابل میں کسی کو بھی لے کر آئیں وہ افضل نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک و تردید نہیں ہے، اس کی کوئی برتری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مولا سب یہ جانتے تھے کہ علی سب سے برتر ہے. ٹھیک ہے، اور برتری کا معیار جو اسلام نے دیا ہے وہ برتری کا معیار نہ سن ہے، برتری کا معیار جو نہ عمر ہے، برتری کا معیار نہ داڑھی کا سفید ہونا ہے، نہ لمبی داڑھی ہونا ہے، نہ بالوں کا سفید ہونا ہے. برتری کا معیار وزادہ فی العلم بسطتاً، برتری کا معیار علم و تقوی و پرہیزگاری ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی ایک جگہ اللہ نے کہا برتری کا معیار علم ہے. جب مثلا طالوت کے سلسلے میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا نام ہے کیوں اللہ نے ان کو، بنی اسرائیل پریشان تھے کہ کیوں ان پہ فوقیت دی گئی انہیں، تو زادہ فی العلم بسطتاً، تو اللہ نے جو ہے ان کو علم میں جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے برتری دی تھی، تو وہ برتر تھے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک با کرامت و بعظمت وہ ہے جو پرہیزگار ہے سب سے زیادہ. یعنی ایک علم اگر کسی کے پاس ہو تو وہ برتر ہوگا، اور ایک تقویٰ کسی کے پاس ہو تو وہ برتر ہوگا. اس کے علاوہ اللہ کے لیے کوئی بھی برتری کا دوسرا معیار نہیں ہے. مسلمانوں نے دوسرے معیارات بنا لیے، جبکہ اب میں اس بات کی طرف افسوس کا مقام ہے، جبکہ ان کے لیے گویا مولا کائنات کے فضائل اور جو ان کی فضیلتیں تھیں تو وہ اظہر من الشمس نمایاں تھیں، لیکن انہوں نے ساختگی فضائل بیان کیے، بتائے. آپ دیکھیں اللہ نے اپنے انبیاء کو مثلا کیا نام ہے جناب عیسیٰ کو بچپن میں گہوارے میں آپ نے نبوت عطا کر دی، اور آپ کی خدمت دیگر انبیاء جو ہے وہ کم سنی میں ان کو نبوت عطا کر دی. اللہ کے معیار عمر یا جو ہے وہ بڑھاپا یا کبر سن نہیں ہے کہ یہ ان سے بڑے ہیں تو ان کو یہ ہونا چاہیے. اللہ ہماری کے افضل ہرگز ایسا نہیں. اللہ کے معیار برتری کیا ہے؟ معیار برتری علم اور تقویٰ ہے. جس کے پاس علم جو ہے وہ اور جس کے پاس تقویٰ ہوگا وہ برتر ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کو علم تھا، حتیٰ شیخین کو، حتیٰ مثلا یعنی شیوخ ثلاثہ کو جو ہے وہ یہ علم تھا کہ علی ان سے برتر ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ چاہے وہ تخت و تاج کی لالچ کہیں یا دنیا کی لالچ کہیں، جو بھی اسباب ہوئے ہوں جس کے سبب جو ہے جن یا میدانوں میں مولا امیر المومنین نے مطلب کمال دکھایا، مطلب سلونی کا دعویٰ ہے، مسجد کوفہ پہ قضاوت ہے، اس کے علاوہ آپ کے خطبات ہیں، آپ کے علمی کلام موجود ہیں، ان تمام چیزوں میں وہ سامنے دوسرے کے بھی رکھے جائیں نا، کہ سامنے جس کو آپ مقابل میں لا رہے ہیں اس کے علمی کمالات کیا ہیں، اس کی جی قضاوت کے فیصلے کیا ہیں، اس کی شجاعت و بہادری کیا ہے، اس کے مارکے کیا ہیں، اس کی جنگیں کیا ہیں، سامنے پرسنالٹی کے ساتھ میچ کی جاتی ہے نا. تو رکھتے بھی تو نہیں کسی کو. جی جی نہیں، وہ دیکھیے کوئی ہے بھی نہیں علی کے مقابل میں آنے والا. ٹھیک ہے نا، علی میں نے ابتدا میں کہا تھا علی اپنے دور میں الی یوم القیامہ وحدہ لا شریک ہے بندوں میں. بندہ وہ رسول خدا نے ایک مقام پہ روایت نقل کرتے ہیں علماء کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہاری مثال سورہ توحید کی ہے.
قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ علی تمہاری مثال سورہ توحید کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح سورہ توحید اللہ کی وحدانیت میں واحد ہے، ویسے ہی تمہارا وجود بھی اپنے وجود میں واحد ہے، یعنی تمہارا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بغض، نفرت، حقد و کینہ، جلن، یہ ساری چیزیں سبب بنی کہ لوگوں نے اچھا، مولا مولانا کائنات مومن علیہ سے السلام بغض کن لوگوں کو بغض رہا اور کن لوگوں کو بغض ہے؟ وجہ علت یہ کیا ہے اس دیکھیے، بغض کی؟ بغض کا دو ریزن تھا۔ ایک تو کافروں کو تین ریزن، بلکہ تین گروہ تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے۔ ایک تو وہ کافر بغض رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا، بلکہ چار گروہ میں کہوں۔ ایک تو کفار بغض رکھتے تھے علی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ علی نے کفار کو ذلیل و رسوا کیا۔ دوسرے وہ لوگ جو کافر تھے، بعد میں تلوار کے خوف سے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو علی نے ان کے آباء و اجداد کو بہرحال حق کی راہ میں جو ہے، مثال کے طور پہ جنگ جو ہوئی تھی، تو ان میں ان کو واصل جہنم کیا بدر تھا، کا کیا تو ان چکر کے ہے؟ جنگ بدر کا کیا چکر ہے؟ جی بدر کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت کہ کاش بدر میں یقیناً ہمارے دیکھیے، بدر بدر میں کی مولا مار کو کائنات علیہ السلام، بہت مارا جنگ مولانا۔ بدر میں آپ دیکھیے کفار قریش جو پہلی جنگ اسلام کی، اس میں مقابل نہ صرف جنگ بدر، اس کے علاوہ بھی تمام اور دوسری جنگیں، ہر جنگ میں مولا کائنات نے کفار قریش کو، جو بھی کافر چاہے وہ جو بھی ہو، حتیٰ بعض لوگوں سے اگر رشتہ داری بھی ہے تو آپ نے رشتہ داری وغیرہ نہیں نبھائی، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جملہ جو ہے نا کہ حق اور باطل میں رشتہ داری کبھی نہیں ہوتی، رشتہ داری صرف اسلام کی ہوتی، جیسے جناب عباس نے کہا تھا ان اللحمۃ بین الحق والباطل بین الکفر والایمان، کہ کفر اور ایمان میں جو ہے لا لحمۃ بین الکفر والایمان، کہ کفر اور ایمان میں کبھی بھی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کے لیے معیار ایک ہی تھا، وہ خدا، دین خدا اور رسول خدا پہ ایمان، ٹھیک۔ تو آئے بدر میں بہت سے لوگ واصل جہنم ہوئے، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، وہ جو ہے وہ ابو جہل جیسے لوگ جو ہے وہ، تو یہ اب ان کو جنہیں جہنم کے واصل جہنم کیا مولا کائنات نے، تو ان کے رشتہ داروں کے دلوں میں، ان کے بیٹوں کے دلوں میں جو ہے وہ بغض موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تفسیر کے باب میں مثال کے طور پہ یعنی واقعاً جو ہے وہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جو کہاں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، کس مفہوم کے ساتھ نازل ہوئی، کس پیغام کے ساتھ نازل ہوئی، اس کا مجھے علم نہ ہو۔ کوئی بھی آیت ایسی قرآن مجید کی نہیں ہے، لیکن آپ بہت سارے مفسرین ہیں، آپ ان کی تفسیروں کو دیکھیے اگر، تو ان میں تفسیروں میں جو روایت نقل ہوئی ہے، اکثر روایتیں اکرمہ بن ابی جہل کی ہیں۔ خیر وہ بھی بہرحال کیا، یعنی اکثر روایات ان سے ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ کے آپ جو ہے اکرمہ بن ابی جہل سے جو ہے آپ روایتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ صرف وہی کیا نام ہے، دل میں نفرت اور حقد یا جو کینہ تھا بہت سے لوگوں کے دلوں میں، اچھا، اب جنہوں جو نے مولا امیر المومنین کو چھوڑ کے ابو جہل کے بیٹے سے روایتیں لے کے اس پر خوب سجدے کر رہے ہیں، رکوع انجام دے رہے ہیں، مطلب وہ دین کیسا دین ہوگا؟ اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا جو کفار چاہ رہے تھے، وہ ان تمام چیزوں کی آمیزش ہوگی نا، اس میں کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیں اب یہ تو یقیناً ایسا، آپ مثلا فرض کیجئے ایک عالم کو چھوڑ کے آپ مفضول سے جا کے اپنا دین لیجئے گا، تو یقیناً آپ کو وہ دین نہیں مل پائے گا جو دین حق ہونا چاہیے 100%۔ تو یہ ایک مسلمانوں کی بھی بدقسمتی ہے۔ بہرحال کیا نام، مسلمانوں کو ہم ایک غور کرنے کا موضوع دیتے ہیں کہ تمام مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ علی جیسا عالم کوئی نہیں تھا، علی جیسا فاضل کوئی نہیں تھا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو ہے وہ قرآن کے سلسلے میں بارہا جو ہے وہ لوگوں کو کہا ہے، لوگوں کو دعوت دی ہے۔ تو تفسیر کے حوالے سے مولا کائنات سے سوال کرنا چاہیے، مولا کائنات سے پوچھنا چاہیے، کیوں نہیں پوچھتے ہیں؟ یہ بہرحال مسلمانوں کے لیے غور طلب موضوع، وہ غور کریں۔ ہم کیا وہ کس سے لیں کس سے نہ لیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں ایک سوال ہے میرا کہ جب اتنا بافضل انسان اور اتنا عالم، رسول خدا کی آغوش میں پروردہ عالم انسان موجود ہے، تو آپ نے کیوں نہیں، مثال کے طور پہ یا دوسری اور کتابیں ہیں ان میں، روایات کی کتابوں میں آپ دیکھیں مولا کائنات سے روایات بہت کم ہیں۔ اب یہ مقام سوال ہے کہ بالکل بالکل کیا ایسا ہے نا۔ علی جو ہے وہ، جی جی جی، آپ جی، کمپلیٹ کر لیں، تو کمپلیٹ یہی کر لیں سوال، پھر میں بات کیا علی جو ہے، کیا علی عالم نہ تھے؟ کیا علی آغوش، بلکہ وہ تو بچپن سے کنت اتبعہ اتباع الفصل امہ، میں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن سے تھا، اس وقت یعنی اس طرح رسول خدا کے ساتھ ساتھ تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ حالت تھی مولا کائنات کی، آپ فرماتے ہیں کوئی آیت قرآن کی نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ رسول خدا نے اس کا علم مجھے دیا،
اور اس کے بارے میں مجھے بتایا اور مجھے ہر چیز کا علم تھا، تو کیوں نہیں نہ تفسیر کے باب میں نہ دیگر مسائل میں روایات کے باب میں مولا کائنات سے نقل ہونے والی روایت جو ہے، جو معتبر کتابیں ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان کتابوں میں بہت کم ہے۔ خوب یہ ایک جائز سوال ہے، میں صرف کویشچن کر کے چھوڑ دے رہا ہوں، کوئی بھی مسلمان ہے وہ ذرا سا اس پہ غور کرے، کیوں اتنی کم روایات کی دلیل کیا ہے؟ کیا علی سے روایات نقل نہیں ہوئی؟ جھوٹ ہے، علی سے بہت ساری روایات، مولا کائنات علیہ السلام نے بہت سارے جو ہے وہ مستقل ہر روز گویا آپ گفتگو کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو تعلیم دیا کرتے تھے اور آپ سے روایات نقل ہوتی تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے آپ راوی بھی تھے، تو ان سے روایات کا نقل نہ کرنا اور ان سے جو مرتبے میں معدون تھے اور پرسر تھے ان کو مقدم کرنا، یہ خود ایک جائز سوال ہے۔ اب مسلمان اس سلسلے میں غور کریں۔ یہ گویا مولا کائنات کی شخصیت پہ صرف ظلم نہیں ہے، وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ اچھا، کیونکہ شدت بہرحال عدل، جو شدت عدل، جی مولا امیر المومنین مولا کائنات کا شدت عدل، اور اس کے اندر یعنی کہ کچھ عرصے کی حکومت، بہت کم ایام کی، اس کو انگلیوں پہ گن لیا جائے، اتنے کم ایام کی حکومت اور قیامت تک کے لیے مشل راہ، لوگوں کے لیے رول ماڈل حکومت، جس میں کوئی دن ایسا نہیں جس پر مولا اس حکومت پر جنگ مسلط نہ کی ہو۔ اس کے باوجود انتظامی امور کا ڈھانچہ، اس کے اندر مطلب چیک اینڈ بیلنس، وہ مطلب ایک نمونہ لوگوں کے سامنے، ایک مثالی حکومت۔ تو ذرا مولا کی جو شدت عدل ہے اس کی روشنی کی۔ دیکھیے، میں آپ کی عرض کروں، میں دو چار جملے جو متون میں ہیں وہ بھی عرض کروں گا۔ دیکھیے، مولا کائنات کی واحد حکومت ایسی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کے بعد کہ جس حکومت میں رات میں کوئی بھوکا نہیں سویا، اللہ ایک۔ دوسری چیز، ہاں، رات میں کوئی 4 سال کی عمر یا 3 سال کچھ مہینے کی آپ کی جو حکومت تھی، اس 3 سال کچھ مہینے کی حکومت میں پوری دنیا کو ایک چیلنج ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کیا نام کی حکومت کے بعد، آج تک اور قیامت تک ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ ولی خدا کریں گے۔ ان کی حکومت میں کوئی بھی انسان بھوکا نہیں سویا، ایک۔ دوسری چیز، آپ کا ضابطہ اصول جو تھا آپ کی حکومت کا، وہ یہ تھا کہ آپ کی حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہوگی۔ مثال کے طور پہ لوگوں نے مولا کائنات جب حکومت پہ آئے تو آپ نے پرانے رجسٹر کھولنا شروع کر دی، لوگوں کی خردبرد دیکھنی شروع کر دی، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس کو ریخت و پاش جو ہوتی تھی، یعنی جو کیا نام اپنا مال سمجھ کے بیت المال سے جو بانٹا جاتا تھا، اس پہ آپ نے رجسٹر کھولنا شروع کیے اور اس کی تحقیق کرنا شروع کی۔ تو سب گھبرائے، جتنے بھی تھے، حتیٰ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ جو آپ کے خاص تھے، طلحہ و زبیر جیسے لوگ جو ہے آپ کے رشتہ دار تھے، کیا نام ہے، وہ بھی بعض وجوہات کے تحت آپ سے الگ ہو گئے۔ تو بعض وہ لوگ کہ جنہوں نے خردبرد بہت زیادہ کی تھی بیت المال میں، انہوں نے جناب ابن عباس کو بھیجا اور کہا کہ علی سے کہیے جا کے کہ وہ پرانا رجسٹر بند کر دیں اور اب نیا رجسٹر کھولیں، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ اپنی حکومت چلائیں۔ تو جو ہے وہ مولا کائنات نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر چیٹی کے منہ میں جو کی ایک کھال بھی اگر مل جائے تو میں ناحق اس کے چیٹی کے منہ سے جو کی کھال بھی نہیں لینے والا ہوں۔ تو تم مجھ سے کیسے توقع رکھ سکتے ہو کہ میں جو ہے وہ عدل و انصاف کا ساتھ چھوڑ کے جو ہے میں حکومت کروں؟ آپ فرماتے ہیں اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں کامیابی جو ہے ظلم کے ساتھ حاصل کروں؟ فیمن ولیت علیہ، میں ان لوگوں پہ ظلم کروں کہ جن کا میں حاکم بنایا گیا ہوں۔ واللہ لا اطور بہ ما سمر سمیر، ٹھیک ہے، کہ قسم خدا کی میں جو ہوں کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور ہرگز جو ہے مجھ سے جو ہے وہ ایسی توقع نہ رکھنا، ہرگز علی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ میں ظلم و ستم کے ساتھ جو ہے لوگوں پہ حکومت کروں اور جو ہے وہ کامیابی حاصل کروں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وما ام نجم فی السماء نجمن، جب تک آسمان پہ کوئی ستارہ موجود ہے، اس کی درخشش پائی جاتی ہے، اس وقت تک میں اپنی ذات سے کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوں، مجھ سے یہ توقع ہی نہ رکھنا۔ تو ایک یہ مولا کائنات کی سیرت تھی، یعنی اب آپ سوچئے طلحہ و زبیر کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ مولا کائنات جیسے اقتدار پہ آئیں
تو آپ کو جو ہے وہ حکومت میں کوئی نہ کوئی شیئر ملے، کوئی منسٹری مل جائے، کوئی گورنرشپ مل جائے کہیں کی، لیکن مولا علی نے رشتہ داری نہیں نبھائی. جو جس لیاقت کا تھا اس کی لیاقت کے مطابق جو ہے اس کو جو ہے وہ 57 آپ کے زمانے میں گورنر تھے، جس میں سے بہت سے بار کتنے گورنر جو ہے معزول کیے گئے. بعض علماء کے بقول 57 گورنر آپ کے جو ہے وہ زمانے میں معزول کیے گئے. کیوں معزول کیے گئے؟ اس لیے نہیں معزول کیے گئے کہ مثال کے طور پر انہوں نے خیانت کی تھی، نہیں، حتیٰ بعض لوگوں کو، یعنی عدل و انصاف دیکھیے مولا کائنات کا، اور اتنی توجہ دیکھیے، یعنی بعض لوگوں کو آپ نے صرف اس لیے جو ہے معزول کیا حکومت سے کہ وہ حاکم تھے اور پیسے والوں کے گھروں میں جا کے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے. مولا کائنات کو گوارا نہ ہوا یہ. ٹھیک ہے، تو اور مولا کائنات علیہ السلام، یعنی جیسے جارج جرداق نے کہا کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ، علی جو ہے وہ اپنی عدالت کے سبب مارے گئے. آپ دیکھیے آپ جنگیں دیکھیے مولا کائنات کی، وہ ساری جنگیں جو ہیں وہ عدالت کی ہیں. جنگ جمل کس لیے ہوئی؟ جنگ جمل کا سبب جو ہے وہ عدالت، یعنی طلحہ و زبیر ناراض ہو کر گئے. ادھر سے ام المومنین جو ہیں ان کو ناراضگی ہوئی کہ علی کیسے خلافت پہ آ گئے. سب جانتے ہیں کہ جناب عثمان کے قاتل کو مولا کائنات نے نہیں چھپایا تھا. جناب عثمان کے قتل میں مولا کائنات کا کوئی بھی دخل نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو جب ان کے گھر کا محاصرہ ہوا تو آپ نے جا کے ان کو پانی بھیجا، امام حسن امام حسین کو بھیجا پانی لے کے، کھانا لے کے، ان کے گھر کے مثلا حفاظت کے لیے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں شامیوں نے مارا تھا، وہ بھی ان کے عزیزوں کی خردبرد کی وجہ سے جو بیت المال میں ہوئی تھی. تو اب لیکن جناب عائشہ خود ناراض تھی، پہلے کہتی تھی جناب عثمان کے لیے اقتلوا هذا الناصر. یہ تاریخ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی طنز نہیں ہے، بہرحال تاریخ میں لوگ اس کو دیکھ لیں. بہرحال اب وہ بزرگ لوگ تھے، ان کے آپس کے جھگڑے وہ لوگ سمجھیں، لیکن میں جو ہوا ہے وہ بتا دے رہا ہوں. ٹھیک ہے کہ اقتلوا هذا الناصل، اس ناصل کو، یعنی جناب عثمان کو ناصل کہتی تھی. ناصل ایک یہودی تھا جس کی داڑھی بہت لمبی تھی، تو جناب عائشہ ان کو کہتی تھی. یہ زندگی میں جناب عثمان کی. ٹھیک ہے، اب نہیں معلوم آپ کیا نام ہے، لوگ جو قتل کے لیے تیار ہوئے ان میں یہ سینٹنس بھی ایک یعنی ان کے ایگریشن میں اضافے کا یا ان کو انکریج کرنے کا سبب ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے بھی قتل جناب عثمان کے قتل کے بعد ان سے نہیں پوچھا اور ان سے دریافت نہیں کیا، جبکہ وہ باقاعدہ ناراض تھی، نالا تھی. اچھا، جیسی جناب عثمان کا قتل ہوا تو مولا کائنات سے لوگوں نے بیعت کی، تو اب اس کے بعد ان کا کہنا تھا یہ کہ جو ہے وہ علی نے عثمان کے قاتل کو چھپایا تھا، اب ہمیں جو ہے وہ قتل عثمان کا انتقام چاہیے. ٹھیک ہے، اور وہ سب سے بڑی علم بردار تھیں. تو یہ ان کا ایجنڈا تھا. ادھر سے جناب طلحہ اور جناب زبیر مولا کائنات سے ناراض ہو کے گئے، عمرے کے بہانے نکلے، اور اس کے بعد بصرے گئے، اور بصرے میں باقاعدہ جنگ ہوئی. اب یہ جنگ کس بات کی تھی؟ طلحہ و زبیر کیوں ناراض ہوئے؟ طلحہ زبیر اس لیے ناراض ہوئے کہ مولا کائنات نے ان کو ان کے ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے ان کو گویا شیئرز نہیں دیے حکومت میں. ٹھیک ہے، خوب جنگ جمل اتنی بڑی جنگ ہوئی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان مرے. خوب یہ جنگ کس لیے ہوئی؟ علی کی عدالت کے لیے. صفین کی جنگ ہوئی، وہ بھی کس لیے؟ جناب حضرت عمر کے زمانے سے اس کے بعد جناب عثمان کے زمانے میں تقریباً 40 سال سے زیادہ جو ہے وہ معاویہ امیر شام رہے، حاکم شام رہے، اور 60 سال تقریباً لوگ بتاتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ یعنی مولا کائنات کی شہادت کے 20 سال بعد تک، تو اس وقت تک جو 30 سال کے عرصے میں یا ہم 50 سال کہتے ہیں، 30 سال کے عرصے میں مولا کائنات کے اقتدار میں آتے آتے 30-27 سال کے عرصے میں ان کو بہرحال کیا نام ہے پچھلے خلفاء نے جو حاکم بنایا تھا، خود مولا کائنات کے نزدیک ان کے شرائط نہیں صحیح تھے، وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. خود مولا کائنات نے ان کو معزول کیا، لیکن وہ نہیں مانے، جس کے عوض میں انہوں نے جنگ کی آنکھ بھڑکائی اور جنگ صفین ہوئی. ٹھیک ہے نا، جنگ صفین یہ بھی کس لیے ہوئی؟ عدل و انصاف کے لیے. مولا کائنات آپ کا معیار حکومت میں حاکم کا اور آپ کا جو بھی والی ہوتا تھا اس کے لیے سب سے پہلا معیار پرہیزگاری اور دوسرا اس کا علم. جب تک یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی تھی علی کسی کو بھی اپنا گورنر نہیں بناتے تھے. لیکن جناب معاویہ نے جو ہے وہ مولا کائنات کی بات سننے سے انکار کیا اور جنگ صفین ہوئی. وہ بھی کس وجہ سے؟ علی کی عدالت کی وجہ سے. جنگ نہروان بھی ہوئی، جنگ نہروان میں بھی آپ دیکھ لیجئے، یعنی جہاں جہاں بھی مولا کائنات علیہ السلام کی زندگی کے جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں گے کیا نام ہے پیکر عدالت. آپ سوچ لیجئے حاکم، آپ عدل و انصاف دیکھیے، کورٹ میں کسی نے آپ کے خلاف جو ہے وہ کلیم کیا، قاضی کے پاس کیس پہنچا، تو اب قاضی نے جو ہے وہ مولا کائنات کو آپ کے القاب سے پکارا، تو آپ ناراض ہو اس پہ؟
کہ ابھی تم قاضی ہو، تم مجھے میرے القاب سے، تم کو چاہیے کہ تم کیا نام ہے ملزم اور کیا نام ہے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھو، برابر کی نگاہ سے دیکھو تم، یعنی اب اس قدر دیکھیے، یعنی اس قدر عدالت ہے امیر المومنین، تم مدعی اور مدعا علیہ کو، یعنی میں حاکم وقت ہوں لیکن مجھے احترام کی نگاہ سے تم نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی جب میں کٹ گھرے میں آیا ہوں تو کٹ گھرے میں آنے کے بعد میری مثال ایک مدعا علیہ کی ہے، مجھ سے تم ایک حاکم کی حیثیت سے گفتگو نہ کرو۔ عدالت بازار میں مثال کے طور پہ آپ دیکھیے مولا کائنات کا کنٹرول، ٹھیک ہے، آج جیسے فلکی ورلڈ کا اوپن مارکیٹ جو ہے اس میں کسی کی کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی معیار نہیں ہے، جو جس طرح چاہے مثلا مارکیٹ میں فلکچویشن لے کر آتا ہے، پرائسز لے کر آتا ہے، بڑھاتا ہے، کم کرتا ہے، ٹھیک ہے، فرض کے ریئل اسٹیٹ کو دیکھ لیجئے، اناج کو دیکھ لیجئے، پھلوں کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے یوزلی۔ مولا کائنات علیہ السلام اپنے گھر کی چھت پہ کبھی کبھی بیٹھتے تھے کرسی لگا کے، اور آپ بازار کی طرف رخ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دیکھتے تھے کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کون کم فروشی کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، باقاعدہ نگاہ رکھتے تھے، یا بازار میں جا کے ٹہلتے تھے، کوئی بھی بیچنے خریدنے میں اگر کوئی گڑبڑی کرتا تھا تو آپ باقاعدہ جا کے اس کو یعنی چابک سے مارتے تھے، اس کو سزا دیتے تھے کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کیا نام ہے جو ہے وہ وزن میں ڈنڈی مارنے کا۔ یا سگے بھائی نے آپ سے سوال کیا کہ بھئی بیت المال سے تھوڑا سا ہمیں پیسہ زیادہ دے دیجیے، ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں کم پڑتا ہے، تو اپنے بھائی تھا اختیار تھا نا، مولا کائنات نے جو ہے وہ چراغ بھی بند کر لیا اور بات جو ہے وہ انگارہ ہاتھ میں ڈالا بھائی کے، اور بھائی نے جب کہا کہ ہمیں جلانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس آنکھ سے ڈر رہے ہو اور مجھے آخرت کی آنکھ میں جھلسانا چاہتے ہو، مفہوم عرض کرو آپ کی خدمت میں۔ تو اس قدر عدل و انصاف دیکھیے علی کا، مولا کائنات علیہ یا علی السلام، یعنی جرداق نے یہ کہا کہ قتل علی ابن ابی طالب لشدت عدلہ، اگر مولا یا علی کائنات عادل نہ ہوتے تو آپ قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کی شہادت کا سبب کیا ہوا ہے؟ آپ کا عدل و انصاف، آپ اپنے عدل و انصاف کے سبب جو ہے۔ البتہ دیکھیے مولا کائنات کا نام لینے والے، یہ ایک میسج ہے، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور تمام ناظرین کے لیے بھی، جتنے بھی لوگ علی سے محبت کرتے ہیں، واقعا اگر ان کی زندگی میں عدل و انصاف ہے تبھی وہ محبت کرتے ہیں، واللہ محبت نہیں ہے علی کی۔ جو انسان جو ہے اگر علی سے محبت سچ میں کرنی ہے اور علی کی ولایت کو اگر واقعا صحیح معنوں میں بتانا ہے دنیا کو کہ ہم علی کے موالی ہیں، تو عدل و انصاف زندگی میں لانا ہوگا، اپنے ماں باپ سے عدل و انصاف، اپنے بیوی بچوں سے عدل و انصاف، اپنے دوستوں سے عدل و انصاف، اپنے معاملات میں عدل و انصاف، یعنی اپنے نوکروں سے عدل و انصاف، اپنے جو ہے بزنس میں، اپنی نوکری میں، اپنے کام میں، ہر جگہ زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہمارے عدل و انصاف ہے تو ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ورنہ ہمیں کہنا ہوگا کہ ہم اس پہ ریویو کریں اپنی چاہت، اپنی محبت پہ، ٹھیک ہے، کیونکہ علی کی محبت، سبحان علی کی اللہ۔ چاہت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے علی کی سیرت پہ عمل سے۔ اگر علی کی سیرت پہ عمل نہیں صحیح، ہو رہا ہے عزیزو، میں نے آپ آخر کی خدمت میں عرض کیا، جی ابتدا میں نے عرض کچھ کیا منٹ تھا کا کہ ہمارے آج پاس، بھی مولا کائنات، جی کیا فرما رہے ہیں؟ جی آپ بات کمپلیٹ کر دیں، میں پھر اگلی بات کروں، میں یہ آپ عرض کر بات رہا تھا، کمپلیٹ میں کر نے لیں۔ ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ مولا کائنات کی شخصیت واقعا مجہول ہے اور مظلوم بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بے شک جو ہے وہ نہ دوستوں نے علی کو پہچانا نہ دشمنوں نے علی کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا دوستوں نے مولا امیر المومنین، البتہ، جی جی شب شہادت ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہو رہا ہے، مولا امیر المومنین کی وصیت جس میں بہت معروف جملہ ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اس کی المظلوم تفسیر بیان کرنے چلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیفیت شہادت چلیں گے، مصائب سنیں گے آپ سے۔ یقیناً آپ دیکھیں یہی عدالت، یعنی عدالت اگر نور ہے تو اس کی تاریکی کا نام ہے ظلم، ٹھیک ہے۔ امام حسن علیہ السلام مولا کائنات اپنے آخر وقت میں، یعنی گویا جب اپنی زندگی کے آخری لمحات میں وصیت فرما رہے ہیں تو آپ اس میں امام حسن امام حسین کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ٹھیک ہے، ظالموں کے لیے جو ہے وہ دشمن بننا اور مظلوم کے مددگار بننا، مولا کائنات کا شعار ہی یہی تھا۔ مولا کائنات آپ یہ دیکھیں نا، یعنی اس قدر مولا کائنات کو غریبوں و ناداروں کا خیال تھا کہ جو ہے وہ آپ فرماتے تھے جو ہے وہ اپنے بعض چاہنے والوں سے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں جو ہوں امیر المومنین اور جو ہے وہ لوگوں کا رئیس و سربراہ کہلاؤں اور ان کے غم اور ان کے درد میں ان کا شریک و سہیم نہ رہوں، یا گویا مفہوم یہ ہے کیا ان کے حق کے لیے میں محنت اور زحمت نہ کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے کسی پہ ظلم ہو رہا ہو اور جو ہے وہ علی خاموش دیکھا رہے؟ علی ہرگز مظلوم
مظلوم کو مظلوم نہیں دیکھ سکتا۔ علی کے نزدیک ظالم سے متنفر ترین شخص کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اور مظلوم سے محبوب ترین شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ مولا کائنات کو واقعاً آپ سوچئے، خود مظلوموں سے علی واقعاً جتنے مظلوم گزرے ہیں، علی بھائی میں ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی مظلومی کو ابھی تک درک نہیں کیا۔ اتنے حاکم گزرے، کسی بھی حاکم کے لیے بہت سے مولا کائنات سے پہلے بھی جو حکماء گزرے یا ان کے بعد بھی جو حکماء گزرے، کسی کے لیے تاریخ نے یہ نہیں لکھا کہ ان کا یتیموں سے کتنا لگاؤ تھا، اتنا ان کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں غریبوں سے کتنا لگاؤ تھا۔ جانتے ہیں مولا کائنات کی مظلومی کو دیکھیں، یعنی خود تاریخ کو شرم کرنا چاہیے، یا ابن ملجم جیسے شخص کو، یا وہ لوگ جو علی سے آج بھی بغض رکھتے ہیں، ان کو شرم سے مر جانا چاہیے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضربت لگی ہے تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ طبیب کو جب بلایا گیا اور طبیب نے رگ جو ہے وہ ایک گوسفند کی لگائی مغز میں، اور اس کا زہر جب نمایاں ہوا تو مولا کائنات کے زہر کو دیکھ کے طبیب نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ صبر کی تلقین دی، اور مولا کائنات سے کہا کہ مولا وصیت کریے۔ اللہ، اور امام حسن سے ایک جملہ کہا کہ مولا کے لیے دودھ بڑا مفید ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ، اس درد کو محسوس کریں آپ کہ یہاں اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات کے لیے کہا کہ دودھ بڑا مفید ہے مولا کائنات کے لیے، درد، کیونکہ زہر میں تکلیف ہوتی ہے نا، زہر جب، اور خاص کر مغز میں اگر زہر جو ہے وہ داخل ہو جائے، اور کس قدر جو ہے وہ رگوں کو، کیونکہ اس کی رگیں بہت باریک ہوتی ہیں، کس قدر تکلیف ہوتی ہے، یعنی ہمیں معلوم ہی نہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ علی کے زخموں میں کتنا درد تھا۔ یعنی اس قدر چہرہ نیلا پڑ گیا تھا کہ جو کپڑا باندھا گیا تو چہرے کا نیل جو ہے وہ کپڑے پہ، اس کی زردی جو ہے کپڑے پہ نمایاں ہو رہی تھی۔ تو اب یہ درد کا پہلو یہ سنیے گا ناظرین، اس پہ غور کریں، اور جس قدر بھی رو سکتے ہیں وعالیہ کہہ سکتے ہیں، اس پہ کہیں تو کہ اتفاق سے جو ہے وہ بچوں کو خبر مل گئی۔ علی کا عالم یہ تھا کہ 300 بچے، یتیم بچے، وہ علی کو بابا کہہ کے پکارتے تھے۔ 300 بچے جو ہے علی کو بابا کہہ کے پکارتے تھے۔ کوئی معمولی بات نہیں، حاکم کو لوگ بابا کہہ کے پکارے ہیں، کیونکہ ایسی بچوں کو گلے لگاتے تھے امیر المومنین، جیسے امام حسن، امام حسین کو لگایا کرتے تھے۔ تو جیسی بچوں نے سنا کہ طبیب نے مولا کائنات کو دودھ کے لیے کہا ہے، تو ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ بچے جو ہے اپنے گھروں میں گئے، اپنی ماؤں سے جا کر کہنے لگے۔ اچھا، یہ بچوں کی خاصیت کیا تھی جانتے ہیں؟ کیا کیفیت تھی ان بچوں کی؟ جیسے ہی مولا کائنات کو گھر میں لے جایا گیا تھا نا، تو آج ہی جیسا دن تھا، تو بچے مولا کائنات کے گھر کے پاس کی گلی میں جو ہے وہ راستے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے بابا کے سر پہ ضربت لگی، اور وعالیہ کر کے گریہ کر رہے تھے۔ جب بچوں نے سنا کہ دودھ مفید ہے مولا کائنات کے لیے، تو بچے جو ہیں وہ دوڑ کر اپنے گھر گئے، اور کوزے میں، کٹورے میں ماؤں سے اپنی کہا کہ اماں اگر دودھ ہے تو تھوڑا دے دی۔ کہا کیا بات ہے، کیا کرو گے دودھ کا؟ کہا طبیب نے کہا ہے کہ بابا کو دودھ مفید ہے ابھی۔ اللہ، یتیم بچے جو ہیں مولا کائنات کے لیے، لیکن اب بابا آپ دیکھیں کہ واقع اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی اس قدر مظلوم تھے۔ یہ بچے بہت کم سن تھے، بہت زیادہ شعور بھی نہیں تھا انہیں، لیکن اس قدر علی کی شفقت کا احساس تھا ان کو۔ یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ علی آپ نے اغیار، یعنی وہ بچے جن سے آپ کا کوئی نسبی جو ہے وہ رشتہ نہیں تھا، ان کے ساتھ ایسی شفقت کی، ایسی محبت کی، لیکن آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا میں تماچا مارا گیا۔ یتیمی کا یہ سلوک نہیں ہوتا۔ اچھا، ایسا آج کا دن ہے، کیونکہ کل مولا کائنات علیہ السلام کی نماز صبح کے وقت جو ہے وہ گویا جنازہ اٹھے گا مولا کائنات کا، امام حسین جنازہ لے کر آئیں گے۔ تو بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ آج ہی جیسے دن میں یا رات کا وقت ہوگا، بی بی زینب، مولا کائنات نے سارے بچوں کو جمع کیا تھا، سب کو ایک ایک کر کے سب سے خداحافظی کر رہے تھے، سب کو وداع کر رہے تھے، اور سب کو امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میرے بعد تمہارے سرپرست، تمہارے والی و وارث جو ہے امام حسن ہے۔ سب کا امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے تھے۔ جب ساری وصیتیں ہو گئی نا،
تو جناب عباس کا وہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ شہزادی ام البنین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ شہزادی ام البنین نے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا میرے بچے کو آپ نے کسی کے حوالے نہیں کیا، تو آپ نے گلے لگایا جناب عباس کو۔ اب یہ جملہ ارباب مقاتل کا ہے۔ اب دیکھیں اس وقت علی کو درد کس بات کا تھا، آپ یہ تاریخ سمجھے۔ جناب عباس کو گلے لگا کے مولا کائنات نے، یہ ارباب مقاتل نقل کرتے ہیں، کان میں کہا یا بنیا اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشرع فإیاک ان تشرب الماء، میرے بیٹے گھر عاشور کا دن آئے گا نا اور تم فرات پہنچنا تو پانی نہ پینا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری پہلو مصائب کا جو ہے وہ میں عرض کرتا چلوں، اور اس سے پہلے ایک جملہ، واقعا ہر ایک پریشان تھا، بی بی زینب الگ پریشان تھی، امام حسین الگ پریشان تھے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ایک گوشے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو ضربت لگی ہے، امام حسن پہنچے ہیں اور مولا کائنات کو سہارا دے کے گھر کی طرف لے کر آ رہے تھے، تو سامنے سے امام حسین علیہ السلام آ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام جب اپنے بابا کے زخمی سر کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک آپ پہ اتنا حزن اور غم طاری ہو چکا تھا، اتنا رو چکے تھے کہ آپ کی پلکیں زخمی ہو گئی تھی۔ امام حسین کی پلکیں زخمی ہونے کی۔ اب میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے آپ کو زحمت دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب دے گا۔ جب مولا کائنات لے کے آنے لگے، مولا کائنات کو لے کے آنے لگے تو گھر جب نزدیک ہوا نا تو چاہنے والے پیچھے سے گریا کر رہے ہیں، بچے گریا کر رہے ہیں، تو مولا کائنات نے جو ہے وہ اپنے امام حسن سے کہا کہ چاہنے والوں کو روک دو، اب وہ گھر سے قریب نہ ہو، کیونکہ میری بیٹیاں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ میں نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ ربط میں بات کہنے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آپ سوچئے، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ علی کو یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے بیٹیوں کے رونے کی آواز۔ اب علی کا دل کتنا، یعنی علی سر کے زخم سے زیادہ علی کے دل میں زخم تھا۔ شہزادی زینب آج ہی کا دن ہوگا، ایسے ہی آئی مولا کائنات کے پاس اور کہا بابا ام ایمن نے مجھ سے کچھ کہا ہے۔ زبان حال عرض کر رہا ہوں عزیزوں، کیا کہا ہے؟ کہا بابا یہ کوفہ ہوگا، کوفے کی گلیاں ہوں گی، ہمارے بازوں میں رسن بنے گی، ہمیں دیار بدیار بے مغمہ چادر پھرایا جائے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ بیٹی جو میں نے کہا وہ صحیح ہے۔ زبان حال عرض کر رہا ہوں عزیزوں، ارباب مقاتل اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے صحیح تھا۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب بھی رونے لگی، مولا کائنات بھی رونے لگے۔ مولا کائنات نے کہا بیٹی کو، اپنی بیٹی صبر کرنا۔ اس وقت علی بھی رونے لگے، شہزادی زینب بھی رونے لگی۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اب آپ یہ سوچئے علی کے دل کو کتنا زخم لگا ہوگا، جو علی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اصحاب گھر سے قریب ہوں اور زینب ام کلثوم کے گریے کی آواز سن سکیں۔ اللہ اکبر۔ جب علی نے زینب کی زبانی کوفے کے مصائب سنے ہوں گے، علی کے دل پہ کیا گزری ہوگی، علی نے کس طرح جو ہے اس زخم کو برداشت کیا ہوگا۔ نہیں عزیزو، یعنی زخموں سے پر تھا علی کا دل۔ یعنی جب بھی شہزادی زینب السلام علیہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو گویا ان مصائب کو یاد کر کے گریہ کرنے لگتے تھے۔ تو یہی کہا تھا بیٹی جب وہ لمحہ آئے گا تو صبر کرنا، جب وہ لمحہ آئے گا۔ میں نہیں جانتا عزیزوں کہ کس دل سے علی نے اپنی بیٹی کو کہا ہوگا، علی کی بیٹی اور شام کا بازار، علی کی بیٹی اور کوفے کا بازار۔ انا للہ و انا انا الیہ للہ راجعون، و انا الیہ راجعون، رضا وتسلیما بقضائه وتسلیما لمن